بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن کے قبول اسلام کا واقعہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ جس کی وجہ سے وہ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اس کا تذکرہ مختصراً کروں گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ صغر سنی اور بچپن میں قریش کے ایک سردار عقبہ بن معیط کا بکریاں چرایا کرتے تھے۔ بچپن میں وہ اس کے بکریاں چرایا کرتے تھے۔ مکہ کی وادیوں میں دور پہاڑیوں میں وہ بکریاں چرانے لے جایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر قریش کے ایذائیوں سے بچنے کے لیے اور ان گھاٹیوں میں ہوا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک روز حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھاٹیوں کی طرف، مکے کے وادیوں کی طرف اپنے بکریوں کو لے کر چرانے کے لیے نکلے۔ وہ بکریاں چرا رہے تھے تو اس نے دیکھا دو بزرگ میرے طرف آ رہے ہیں۔ جیسے انہوں نے پہنچا، انہیں سلام کیا، اس کے بعد ان سے کہا کہ ہمیں دودھ دے دو بکریوں سے نکال کے، ہمیں پیاس بھی ہے اور بھوک بھی لگی ہے تاکہ ہم پیئے اور اپنے رگوں کو تر کر سکے۔ اسی دوران حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت چھوٹا بچہ بھی تھا، مسلمان بھی نہ تھے، لیکن انہوں نے کہا لا افعل، میں ایسا نہیں کر سکتا، فالغنم لیست لی، یہ بکریاں میرے نہیں ہیں، وانا علیہا مؤتمن، میں ان پر امانت دار ہوں، یہ امانت کے طور پر میرے پاس ہے، میں ان کو چراتا ہوں لیکن مالک نہیں ہوں ان کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی ناپسندی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ ان کے اس جواب سے خوش ہو گئے، اور اس دوران ان سے کہنے لگے کہ آپ ایک ایسی بکری ہمیں دکھائے چھوٹی سی عمر کا جس میں دودھ نہ ہو۔ اس دوران حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریب ایک چھوٹی سی بکری کی طرف اشارہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ یہ بکری ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بکری کے قریب گئے اور آپ نے کچھ کلمات پڑھے اور پھر اس کے تھنوں پر اپنے ہاتھ کو پھیرا۔ تھوڑی دیر بعد اس بکری کے تھنوں میں دودھ آ گئے، اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک پیالہ نما گہرا سا پتھر اٹھایا اور اس میں بکری کا دودھ دھوا، اور اس دوران وہ بکری کے دودھ نکلے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یہ منظر دیکھ رہا تھا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پیا، حضرت ابو بکر صدیق نے پیا، پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پلایا۔ اس دوران پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کے تھنوں پر ہاتھ پھیرا اور کہنے لگا سکڑ جا سکڑ جا، پھر وہ خشک ہو گئے تھن۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ماحول کو دیکھا اور اس منظر کو دیکھا، وہ حیران ہو گئی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ آپ مجھے وہ کلمات سکھائیں جو آپ نے پڑھے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ ایک سیکھے ہوئے بچے ہو، آپ کے امانت سے پتہ چلتا ہے آپ ایک سمجھدار بچے ہو۔ اس سے پہلے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا تھا، لیکن اس کو موقع نہیں مل رہا تھا۔ روزانہ بکریاں لے جایا کرتے تھے اور بکریوں کو چرانے جایا کرتے تھے، صبح رات کے اندھیرے میں واپس لایا کرتے تھے، ان کو پتہ نہیں چلتا تھا اور ان کو فرصت نہیں تھی۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق اس دن ان کے پاس آ گئے، تو اس دن کے بعد ان کی دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، دین اسلام کی محبت گھر کر بیٹھ گئے، اور اس سے پھر وہ متاثر ہو گئے۔ چند دنوں کے بعد انہوں نے اسلام لائے، اور اس کے بعد فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اقدس میں گئے، پھر ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اٹھنا بیٹھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خدمت کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو
غسل یا نہانے کی حاجت ہوتی تو ان کے لیے پردہ کا انتظام کرتے، وضو کے لیے پانی لاتے، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسواک چھڑی تیار کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوتے تو ان کی جوتے تیار کرتے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ رہتے تھے اور اس کو رازدان رسول اللہ بھی کہا جایا کرتے تھے۔ اس کے بعد وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنا قریب تھے کہتے ان کے اخلاق عادات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تھے۔ تو یہ ابتداءً حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام کا واقعہ ہے۔